السلام علیکم دوستو، سن 2000 کے آخر میں جب میں افریقی ملک مالی کے دارالحکومت باماکو سے برکینا فاسو کے دارالحکومت اوagadougou اور پھر کچھ دن کے قیام کے بعد اوagadougou سے پڑوسی ملک نائجر کے دارالحکومت نیامے کے مستاش ہوٹل پہنچا تو مجھے لگا کہ میں نیامے میں نہیں، ڈیرہ غازی خان میں آ گیا ہوں۔ نیامے مالی کے دارالحکومت باماکو اور برکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو کی نسبت انتہائی پسماندہ شہر تھا۔ سن 2000 سے کچھ پیچھے جائیں تو 17 اپریل 1974 سے لے کر 10 نومبر 1987 تک وہاں فوجی حکومت کے صدر جنرل سینی کاؤچے کا اقتدار تھا، اور پاکستان میں بھی ایک فوجی جنرل ضیاء الحق حکومت پر قابض تھے۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ مجھاں مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں، یعنی ایک بھینس دوسری بھینس کی بہن ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے کا فوجی ڈکٹیٹر کسی بھی دوسرے ملک کے ڈکٹیٹر کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتا ہے۔ جنرل سینی کاؤچے بھی جنرل ضیاء الحق اور پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں صدر سینی کاؤچے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے صدر ضیاء سے پاکستانی سفیر کے ذریعے مشورہ کیا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نائجر میں پاکستانیوں کی بہت عزت تھی۔ نائجر کے لوگ ہمیں بہت پرہیزگار اور متقی تصور کرتے تھے، اور مسجد میں نماز کے بعد ہم لوگوں سے اجتماعی دعا بھی کرایا کرتے تھے۔ نائجر میں گزرے شب و روز کے علاوہ اس ملک سے میری دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نائجر میں میرے ایک پاکستانی دوست کی مرحومہ ساس کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ دوستو، گزشتہ چند روز سے نائجر عالمی خبروں کا موضوع بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہے آنے والے دنوں اور سالوں میں عالمی طاقتوں کے درمیان مفادات کے ٹکراؤ کی ایک طویل اور خاموش جنگ جو تقریباً شروع ہوا چاہتی ہے۔ نائجر کی بات کریں تو نائجر افریقہ کے ساحل ریجن کا ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ نائجر تقریباً 60 برس فرانس کی کالونی رہنے کے بعد 3 اگست 1960 کو آزاد ہوا۔ نیامے جمہوریہ نائجر کا دارالحکومت ہے۔ ملک کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ اور رقبہ 12,70,000 مربع کلومیٹر ہے، یعنی رقبے میں یہ ملک پاکستان سے تقریباً 1.5 گنا بڑا ہے۔ ملک کی 99.3% آبادی مسلمان ہے۔ نائجر کی سرحد لیبیا، چاڈ، نائجیریا، بینن، برکینا فاسو، مالی اور الجیریا سے ملتی ہے۔ کرنسی کا نام ویسٹ افریقن سیفا ہے۔ نائجر کی کل برآمدات میں 75% حصہ یورینیم کا ہے، اور کل برآمدات کا 55% حصہ فرانس کو جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان ہی کی طرح نائجر میں بھی فوج 4 دفعہ حکومت کا تختہ الٹ چکی ہے۔ آزادی کے بعد پہلے صدر حامانی دیوری 10 نومبر 1960 سے 15 اپریل 1974 تک 14 سال صدر رہے۔ 14 سال بعد فوج کے جنرل سینی کاؤچے نے حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت ہتھیا لی، اور 10 نومبر 1987 کو اپنی موت تک وہ حکومت پر قابض رہے۔ 1987 سے لے کر 1996 تک سول حکومت رہی۔ 1996 سے 1999 تک ایک بار پھر فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1999 میں جمہوریت بحال ہوئی تو تانجا مامدو صدر منتخب ہو گئے۔ 2009 میں تانجا کی مدت ختم ہونے لگی تو انہوں نے کرسی چھوڑنے کی بجائے قومی اسمبلی توڑ دی اور ایک ریفرنڈم کے ذریعے اپنے اقتدار میں توسیع کر لی۔ اپوزیشن سڑکوں پر نکل آئی، اور ایک بار پھر فوج نے
اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ فوج نے ہی ایک آئین بنایا اور 2011 میں الیکشن کرا کر اقتدار مامادو اسوفو کے سپرد کر دیا۔ 2021 میں ہوئے الیکشن کے نتیجے میں محمد بازوم صدر منتخب ہوئے، لیکن پچھلے ہفتے 26 جولائی کو نائجر اس وقت عالمی خبروں کا موضوع بن گیا جب 62 سالہ جنرل عبد الرحمن تیانی نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس فوجی تختہ پلٹ نے یورپ اور خاص طور پر فرانس کو بہت پریشان کر دیا ہے۔ فرانس کے ایٹمی بجلی گھروں کے لیے مطلوبہ یورینیم کا 20% نائجر سے ہی آتا ہے، اور ہو سکتا ہے فوجی حکومت اس سپلائی میں خلل ڈالے۔ اس کے علاوہ یورپ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ روسی پرائیویٹ ملیشیا ویگنر اب نائجر میں اپنے پاؤں پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں بیچارہ نائجر بھی کچلا جائے گا۔